الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں. ہم نے گزشتہ کلاس میں سورہ طٰہٰ کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا آغاز کیا تھا اور تقریباً 7 آیات ہم نے ان کا معنی اور مفہوم سنا اور سنایا. آج 8ویں آیت سے اس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ آیہ مبارکہ جو ہے گزشتہ آیات کا تسلسل ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور بزرگی اور مقام کو بیان کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کون ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں تعارف کروانے کے بعد 2 ٹوک فیصلہ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے. ویسے معبود بہت ہیں جن کو جھوٹے معبود یا معبودان باطلہ کہا جاتا ہے. وہ تو ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم تو غیر مسلم، وہاں پر مسلمان بھی ٹھوکر کھا کر انہوں بھی اپنے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں. شاید آپ کہیں گے مسلمان ہو کر معبود کیسے بناتا ہے؟ یعنی معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. تو مسلمان بھی بہت ساری ایسی ہستیوں کی عبادت ہی کرتے ہیں، بلکہ عبادت کا جس کو نچوڑ کہا گیا، عبادت کا جس کو مغز کہا گیا، عبادت کا جو خلاصہ ہے احادیث کی روشنی میں، اس خلاصے کو، نچوڑ کو، مغز کو ان ہستیوں کے لیے خاص کیا جاتا ہے. ظاہری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے واسطے سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر کبھی ان کے دعائیہ کلمات کو سنیں تو اس میں کوئی واسطہ واسطہ نہیں. ڈائریکٹ ان سے کہا جاتا ہے ہماری مشکل حل کر دیں، میری مصیبت حل کر دیں، میرے رزق میں فراوانی کر دیں. یعنی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ واسطے کرتے ہوں، اگرچہ وہ واسطہ بھی غلط ہے، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ واضح طور پر جو کہا کرتے تھے، قرآن نے ان کی بات کو نقل کیا ہے
اور فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ آج جو مسلمان بھٹکے ہوئے جواب دیتے ہیں نا، جب ان کو یہ بات کہیں کہ یار یہ کام نہیں کرتے، یہ شرک کے مشابہت رکھتا ہے یا بعینہ شرک ہے، تو وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں بھئی ہم تو ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یہ تو ہمارا واسطہ ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں۔ تو وہی مشرکین مکہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کی پوجا لات منات عزا حبل کے ساتھ ساتھ ابو الانبیاء جناب سید ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی جو مورتیاں بنا کر ہم ان کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ہی معبود برحق سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف ہمارا واسطہ اور وسیلہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے تو نہیں ان کو سنا، نہ ہی ہم میں سے کوئی اس وقت موجود تھا، قرآن نے ہمیں بتلایا کہ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ اور آج غیر مسلم تو غیر مسلم، ہاں جی، بر صغیر کے اندر تو یہ بہت بڑی جہالت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو جو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے کہ بھئی اللہ کے در پر آؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی سب کچھ تمہاری مدد اور نصرت کے خزانے ہیں اور کہیں سے نہیں کچھ ہونے والا۔ یعنی وہ بزرگان دین یا اولیاء کرام یہی درس اور سبق دیتے، ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی جب میں مر جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا، یا مرنے کا تو لفظ بہت بڑا ہے نا ان کے لیے، وصال کر جاؤں گا تو تم میری قبر پر آنا اور مجھ سے مانگنا اور میں تمہیں دوں گا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ بلکہ جس ضلع میں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، اس ضلع کے اندر ایک بزرگ ہوئے ہیں، معروف ہے پنجابی کے، وہ شاعر بھی تھے، بلے شاہ۔ انہوں نے اشعار کہے ہیں بہت زیادہ، اور ایک جگہ پر انہوں نے یہ کہا ہے، علم پڑھن اشراف نہیں بندے جڑے ہومن اصل کمینے، کہ جو اصل کمینہ انسان ہوتا ہے کہ اس کے اندر فطرتاً کچھ اس طرح کی باتیں ہوں، وہ علم پڑھ کر سید نہیں بن جاتا، وہ سردار نہیں بن جاتا، وہ رہنما نہیں بن جاتا، کیونکہ اس کے اندر بنیادی طور پر ایسی بری خصلتیں ہوتی ہیں جو اس کو رہنما لیڈر نہیں بننے دیتی۔ پیتل کدے سونا نہیں بنتا پویں جڑیے لال نگینے، کہ پیتل جو ہوتا ہے نا، یہ ایک دھات ہے، وہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا چاہے اس میں جوہرات کیوں نہ جڑ دیے جائیں۔ سنیارہ اس میں جوہرات جو ہے نگینے لگا کر آپ کو فروخت کرے سونے کے بھاؤ، تو کوئی لے گا عقل مند؟ کبھی نہیں لے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کبھی سونا بن ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی پیتل، ایک دھات ہے، اور وہ سونے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ شوم تھی کدی دان نہیں ہوندا ہمیں ہون لکھ خزینے، کہ جو کنجوس ہوتا نا، بخیل ہوتا ہے فطرتی طور پر، وہ چاہے ملیونیر ہو جائے کبھی سخی نہیں ہو سکتا، کبھی وہ اپنی جیب اور تجوری سے پیسہ نہیں نکالے گا جتنا مرضی امیر ہو جائے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں باج توحید جنت نہیں ملنی بلیا پویں مریے وچ مدینے، یعنی توحید کے بغیر آپ کو جنت نہیں مل سکتی، چاہے آپ مدینہ منورہ میں کیوں نہ فوت ہو جائیں، کیونکہ مدینے کی موت افضل موت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں فوت ہو، تو اس کو چاہیے وہ ایسا کرے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا ایمان کی حالت میں اگر وہ مدینے میں فوت ہو گیا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش ضرور کروں گا، میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جاتی۔ لیکن ایمان ضروری ہے، توحید ضروری ہے، عقیدہ
توحید کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی وہیں فوت ہوا ہے، بلکہ وہ جو قبرستان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور وہاں ہیں، تو اس لیے لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے جنت البقیع کا، وہ جنت البقیع ہاں زیادہ تر قبریں صحابہ کی ہیں، تو ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا انکار نہیں، اس کی نسبت سے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ کہہ دیا جائے، ویسے عموماً وہ قبرستان جنت البقیع نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر اس کا نام بقیع غرقد آیا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے، ویسے نہیں، کیونکہ وہ جو منافق فوت ہوئے تھے وہ کہاں دفن ہوئے؟ وہ بھی تو اسی قبرستان کے اندر دفن ہوئے، تو اس لیے وہ پورے کا پورا جنت نہیں ہے۔ منافق جنت میں کہاں جائے گئے؟ اور وہ اعتقادی منافق تھے، عملی منافق نہیں۔ تو بہرحال یہ توحید کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ ایک ولی کی میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے، تمام اولیاء کرام نے یہی اپنے پیروکاروں کو کہا، کسی ایک نے نہیں۔ کوئی بندہ دکھا ہی نہیں سکتا کہ کسی ولی نے یہ کہا ہو کہ بھی میرے پاس آنا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور میں آگے تک دعا تمہاری پہنچا دوں گا، اور وہ بھی خصوصاً مرنے کے بعد، کسی نے نہیں کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ کلمے کا صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اچھے اچھے نام ہیں، جو کہ حدیث میں آتا ہے۔ ان ناموں کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے 99 اسماء ہیں۔ ومن احصاها فدخل الجنہ، جس نے ان کی حفاظت کر لی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ احصاء کا مطلب علماء نے اس کا مفہوم مختلف انداز سے بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کو یاد کرتا ہے اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، یعنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اس کو ضرورت پڑتی ہے دعا کرنے کی، تو یہ ان اسماء حسنہ سے یہ ہے واسطہ وسیلہ جو جائز اور شرعی وسیلہ ہے۔ بعض لوگ تو ساتھی صاف کہتے یہ سارے وسیلوں کے انکاری، وسیلے کا انکاری بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی وسیلہ ہونا چاہیے، شرعی وسیلہ ہونا چاہیے، جائز وسیلہ ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک وسیلہ یہ ہے اسماء الحسنہ کا وسیلہ، کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو لے کر بندہ اپنی حاجت اور ضرورت کی مناسبت سے اللہ سے دعا کرے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام رزاق کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول کر لے تو سمیع و مجیب، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ان کے ساتھ دعا کرے کہ یا اللہ تو سمیع و مجیب ہے، میری دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی مختصر یہ کہ جیسی اس کی دعا، جیسی اس کی ضرورت، ویسے ہی اسماء الحسنہ میں سے کوئی نام لے کر وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان اسماء الحسنہ کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہ سارے اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی تم پکارو اللہ تبارک تعالیٰ کو پکار سکتے ہو۔ اگرچہ یہ جو حدیث ہے اس میں جو 99 ناموں کی تحدید کی گئی ہے، یہ حد مقرر نہیں کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن یہ صرف ان کی فضیلت کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ یہ ناموں کو یاد کر کے ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرتا ہے، کیونکہ دخل الجنہ، داخلہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ ماضی کا صیغے کا مطلب ہوتا ہے یقینی طور پر۔ مضارع، مستقبل، فیوچر کی بات جو ہے نا، خبر آپ کو دی جائے تو وہ یعنی کہ مستقبل کے صیغے، مضارع کے صیغے کے ساتھ، تو اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے
کہ پتہ نہیں کیا ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت کے ساتھ ماضی کے صیغے کے ساتھ بتاتے ہیں داخل الجنہ، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. تو کتنی اہم یہ بات ہے، کتنی اہم حدیث ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہاں تک تو بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا تعارف کروایا، اس کی عظمت کو بیان کیا اور اپنا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. اس کے اندر یعنی سورہ طٰہٰ جو ہے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر ذکر ہوا ہے انبیاء میں سے تو وہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ہی ذکر ہوا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ اور تفصیل کے ساتھ جہاں پر ذکر ہوا وہ سورہ طٰہٰ ہی ہے. اس کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اس قصے کو بیان کیا تو مشرکین مکہ کے بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے اشکالات، ان کا جواب بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اسی لیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فوراً شروع ہو گیا. اور میں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں پہنچی، ان کا قصہ نہیں پہنچا، تمہیں علم نہیں ہوا. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جس وقت انہوں نے دیکھا آگ کو. کب دیکھا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی جو ہے وہ مارا گیا تھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور ایک قبطی فرعون کی قوم کا آدمی تھا. وہ جھگڑ رہے تھے اور قبطی ظاہری بات ہے اس وقت بنی اسرائیل کو وہ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، تو وہ زیادتی کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس اسرائیلی کی مدد کی، تعاون کیا. تعاون کرنے میں کیا، پہلے سمجھایا، ان کو چھڑایا اور سمجھایا بجھایا. تو وہ قبطی جو تھا اس نے دیکھا یہ بھی وہی ہے اسی قوم کا، تو اس نے تھوڑا سی اکڑ دکھائی اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو شیلے سے آدمی تھے تو انہوں نے ایک مکہ دے مارا، ضرب مومن لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. ایمانی قوت یہ ہوتی ہے. آج ہم تو ایمان چھوڑ بیٹھے تو اس لیے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے، ورنہ ایمانی قوت کیا ہوتی تھی. ابھی عصر کے سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، تو وہ بتا رہے تھے انڈیا کا معاملہ کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کہ وہ ان کے دادا آواز دیتے تھے تو وہ غیر مسلم جو تھے وہ 2 کلومیٹر پر بھی ہوتے تو بھاگے دوڑے آتے تھے کہ انہوں نے بلایا. اتنا روب دبدبا تھا پورے علاقے میں. تو اب وہاں پر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ہمارا. اب تو بہانہ تلاش کر کے وہ آ جاتے ہیں اور ہم ہر بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح خلاصی ہو جائے، کہیں مجھے ان کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا پڑے، کہیں ان کے ساتھ الجھنا نہ پڑے. ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے. اور پھر حقیقت تو وہی ہے کہ وہ کمزوری وہن آ چکا ہے نا. وہن نبی پاک نے فرمایا تھا وہن آ جائے گا، ایسے ہوگا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ایسے تمہارا خون خرابہ کیا کریں گے جیسے، اور دعوت دیا کریں گے آؤ یہاں مسلمان ہے تو اس کو ہم ماریں، تو جیسے دسترخوان پر کسی کو دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا اس وقت بہت تھوڑے مسلمان ہوں گے؟ کہا نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن ان کے اندر واہن آ جائے گا. واہن. تو صحابہ نے عرض کی واہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی پاک نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کو چاہنے والے ہوں گے اور موت سے خوف کھانے والے، موت کو ناپسند کرنے والے ہوں گے. آج تو معاملہ یہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے وہن کو نکال دے. یہ ضرب مومن لگی اور وہ بندہ ڈھیر ہو گیا. اب اگلا دن ہوا تو پھر وہ بنی اسرائیلی کسی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، ایک اور نئے بندے کے ساتھ. اب معاملہ تو صرف ان کو ہی پتا تھا نا کس نے مارا. وہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ تک، فرعون تک بات پہنچ گئی، حکومت تک. وہ اب قاتل کو تلاش کر رہے ہیں کہ کس نے قتل کر دیا اس کو.
کسی کو نہیں پتا۔ اب اس نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے میری مدد کی ہے اور یہ قتل خطا ہو گیا ہے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب اگلا دن ہوا نا تو وہ پھر لڑائی کر رہا تھا، اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں دیکھ لیا تو کہا میری مدد کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو جھگڑالو آدمی ہے، میں ایسا تھوڑا ہوں کہ میں تیری مدد کرتا رہوں اور بندے مارتا رہوں، تو ہے جھگڑالو، تجھے میں بتاتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا میں یہ بھی بتا دوں گا کہ کل تو نے وہ بندے کو مارا تھا۔ وہ اب سامنے والے نے سن لیا، اس نے جا کے بتا دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع ہوگی، تو حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے اور مدین آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان کہ وہ شعیب علیہ السلام نبی تھے یا کوئی اور اللہ کے ولی تھے۔ بہرحال زیادہ تر یہی ہے قول کہ وہ نبی ہی تھے، جو مدین کی طرف آئے تھے وہی شعیب علیہ السلام تھے۔ ان کے پاس پہنچ گئے، بہرحال ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ سورہ قصص میں آئے گا کہ جو پورا واقعہ وہاں پر ہے۔ تو پھر آپ وہاں پر کچھ دیر رہے، عرصہ رہے، تقریباً 10 سال، اور شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ اس کو اب لے کر آپ واپس آ رہے تھے، اور بکریوں کا جو کچھ ریوڑ تھا اب آپ کے ساتھ مصر کو واپس جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ اب دیکھیں بسا اوقات انسان تو کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، اور وہ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کی ٹھنڈی رات، تو انسان کو پریشانی تو ہوتی ہے، بیوی بچے ساتھ، کہ اب راستہ بھول گئے۔ لیکن بسا اوقات راستہ بھولنا جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں حکمت کیا ہے، کوئی بھی زندگی کے اندر کام آپ کا ایسا ہو گیا ہے تو آپ اس پر صبر کریں، جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہے صبر کریں اور اللہ کی سپرد کریں، اور سمجھیں کہ اللہ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے اس کے اندر، میرے لیے کوئی بہت بہتر فیصلہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ حقیقت ہے کوئی بھی کام، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، بسا اوقات ابھی تو اس کو جوانی تھی، ابھی دیکھا ہی کیا تھا اس نے، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایسے جملے بولتے، اور بھئی ہو سکتا ہے اس کی جوانی کی موت ہی اس کے لیے بہتر تھی اور آپ کے لیے بھی بہتر تھی۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کے ہی اس کے ساتھ ایسے اختلافات ہو جاتے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے چاہے بھائی ہے، کہ جو آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر ہیں سورۃ الکہف میں، حضرت خضر نے ایک معصوم بچوں کو مارا تھا، پتہ ہے نا، اس کی گردن مروڑ دی۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت کہا یہ کیا کر دیا آپ نے، معصوم بچے کو مار دیا۔ تو اس کی تفسیر جب بیان کی تو کیا کہا، اس کے والدین نیک ہیں، تو والدین کے لیے یہ ویسے پریشانی بننے والا تھا مستقبل کے اندر، ان کے لیے بہت تکلیف دے۔ اس وقت ظاہری بات ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، ایسے تو نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن یہ یعنی کہ مستقبل میں وہ ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کا سبب بننے والا تھا۔ پھر خود ہی والدین کہتے تھے نا اس سے بہتر تھا تو بچپن میں ہی فوت ہو جاتا۔ سنتے نہیں سنتے، ہم سنتے رہتے ہیں، جو بہت زیادہ اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے، بدتمیزی کرے یا ان کی عزت میں فرق ڈالنے والا ہو، وہ بیٹوں کو بیٹی کو سب کو کہہ دیتے ہیں اس سے بہتر تھا تو اس وقت ہی فوت ہو جاتا، اس سے بہتر تھا ہم بے اولاد ہی رہتے، ایسے کہتے سنائی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے بہتر ہے۔ وہ آزمائش ضرور ہوتا ہے انسان کے نہ علم کی وجہ سے، یعنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ رستہ بھولے تو اب ہوا کیا، رستے میں جب پہنچے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، آپ نے رات پڑ رہی تھی تو آپ نے آگ کا شعلہ دیکھا، کہیں سے آگ نکل رہی تھی۔ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہا اپنے گھر والوں کو ادھر رکو، یہ دیکھو وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، تو میں ادھر آگ لے کر آتا ہوں، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ آپ یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے یعنی یہ ہوتا ہے ایک اچھا شوہر، انبیاء کو اسوہ نمونہ ہمارے لیے، ان سب کو ساتھ لے کر نہیں چل پڑے، کہا کہ یہاں رکو آرام کرو، میں جاتا ہوں اور وہاں سے لے کر آتا ہوں۔ حالانکہ بعض مفسرین نے امکثوا یہ جو صیغہ استعمال کیا یہ جمع مذکر کا ہے،
تو آپ کی اہلیہ اگر کیلی تھی تو پھر تو ان کی سی ہونا چاہیے تھا کہ ادھر ٹھہرو، رکو میری زوجہ محترمہ، لیکن ان کو سو کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مختلف معنی بیان کیے۔ بعض نے کہا کہ ان کے بچے تھے یا ان کے غلام بھی تھے جو ریوڑ کو سنبھالنے والے تھے، کیونکہ آپ نے وہاں جب بکریاں چرائیں تو اللہ نے برکت دی، اور پھر آپ نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے تھے۔ تو ملازم جو انہوں نے ساتھ دیے تھے، ہاں جی، جو ان کے حصے کے آئے تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو ان کو بھی نہیں بھیجا، خود گئے۔ ہاں جی، اور اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ بھی تھا، دل میں الہام بھی تھا۔ آپ نے ادھر روکا اور کہا کہ میں اس آگ کو محسوس کر رہا ہوں تو میں جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، یا تو میں تمہارے پاس کوئی شعلہ لے کر آؤں گا، سلگتا ہوا دہکتا ہوا کولا لے کر آؤں گا جس سے ہم آگ جلائیں گے، اور اس شدید ٹھنڈی رات کو ہم جو ہے وہ آگ سے استفادہ کریں گے، او اجد علی النار ہدا، یا پھر وہاں کچھ لوگ جو جلا رہے ہیں آگ کو تو وہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ان کو رستے کا پتہ ہوگا، تو میں ان سے کوئی اتا پتہ پوچھ کر آتا ہوں رستے کا، کدھر کو ہمارا رستہ ہے کہ ہم نے مصر جانا ہے، مصر پہنچنا ہے۔ فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، بس جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کو آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ آپ جب وہاں پہنچے نا تو آپ نے دیکھا ایک سا سبز درخت ہے، اس کے دامن سے جو ہے وہ آگ نکل رہی ہے، اور جتنی وہ زیادہ ہوتی ہے وہ درخت اتنا ہی سبز ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ حیران ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر، عجیب منظر ہے، زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں، آگ جل رہی ہے، آگ تو جلا کر راکھ کرتی ہے، تو یہ درخت جتنی وہ آگ تیز ہوتی ہے اتنا زیادہ اور سبز ہو جاتا ہے۔ وہ پورا علاقہ منور ہوا تھا۔ وہاں سے پھر آواز آئی، اے موسیٰ فانا ربک، میں تیرا رب ہوں، یہاں سے جو بول رہا ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنی جوتی اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ جوتے اتارنا پاکیزہ بابرکت جگہ پر یہ آداب میں سے ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں کہا ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، فاخلع نعلیک، اللہ تعالیٰ نے حکم کہا بھی جوتے اتار دے، تو اس لیے جوتے اتارنے چاہیے۔ مساجد یہ بابرکت جگہ، مقدس جگہ ہے، اور خصوصاً حرمین شریفین مقدس جگہ ہیں، خصوصاً جو حد انہوں نے مقرر کر رکھی ہے وہاں پر۔ لیکن بہرحال آج کل تو بہت یعنی احتیاط نہیں کی جا رہی، تو وہ عذر بھی پیش کرتے ہیں، ایک تو جوتے صاف ہیں، ہاں جوتے صاف ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جو حکم دیا تھا وہ اسی لیے کہ رستے سے آپ آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی علائش، کوئی غلاظت آپ کے جوتے کو لگی ہو، تو اس لیے کہا آپ جوتے کو اتار دیں۔ لیکن آداب میں سے ضرور ہے کہ انسان کو احتیاطی طور پر جوتا اتارنا ہی چاہیے۔ ہاں جی، مساجد وغیرہ جہاں پہ بھی ایسی مقدس جگہ ہیں، بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، اس طرح جگہوں پر جو ہے وہ جوتا اتار کر ہی جانا چاہیے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اب جو آپ کی وحی، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اننی انا اللہ، یہ پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلی کلام کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہا بے شک میں آپ کا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، آپ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف موسیٰ کو حکم دیا گیا اور قوم موسیٰ کو حکم نہیں ہوگا، قوم موسیٰ کو یہ حکم ہوگا تو یہ تمہارے سامنے، تو میرے سامنے، ایسا نہیں۔ دین اسلام، دین حنیف، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے بنیادی اصول
عقائد کے وہ ایک ہی جیسے تھے، اور سب کو سب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کہا آپ نے میری ہی عبادت کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری نماز پڑھنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنا ہے نماز کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں عبادت جو کی جاتی ہے تو وہ عبادت جو ہے، جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں وہ بھی تو اللہ کی ہی کی جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ صوم کا ذکر کیا، یعنی روزوں کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ دیگر کسی عبادت کا ذکر کیا، تو کس کا؟ نماز کا۔ کیوں نماز کا ذکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز جو ہے نا وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر عبادت کی تمام اقسام شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ 3 طرح کی عبادات ہوتی ہیں، بدنی اور مالی اور زبانی، قولی، یعنی زبانی، لسانی، زبان کے ساتھ۔ یہاں پر ہر عبادت جو تھی وہ شامل ہو رہی ہے۔ اور مالی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کرنے سے ہے، آپ مال کو قربان کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ جو بندہ تجارت کرتا ہے، دکانداری کو بند کر کے آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مال کی قربانی دے کر آتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ نماز تمام عبادات میں سے اہم ترین فرض ہے، اہم ترین عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جتنی زیادہ اس کی تاکید ہے کسی اور فرض کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ کر آئے۔ وہاں پر نا انہوں نے بھی کچھ دعائیں کی تھی کہ میں نے اپنے اولاد کو یہ حرم کعبہ میں یعنی مکہ شریف میں چھوڑا ہے، بیت اللہ کے پاس۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ جو بیان کی نا، کہا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اے اللہ میں نے ان کو یہاں پر چھوڑا کس لیے؟ حج اور عمرے کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ آپ نے نام ہی نہیں لیا نہ طواف کا نہ حج اور عمرے کا، حالانکہ وہاں پر خاص عبادت تو یہی کی جاتی ہے نا۔ نماز تو دنیا کے کسی کونے پر بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے وہاں پر یہ کہا کہ میں نے بیت اللہ میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، تو کس لیے؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز کیوں کہا؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز بڑی اہم ہے۔ اس لیے جو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نماز کے بغیر اس کا کوئی معاملہ چھٹکارا ہو جائے گا، غلط بات ہے، غلط سوچ ہے۔ بلکہ قرآن مجید تو کہتا ہے جو نمازی نہیں ہے، چاہے وہ کسی درگاہ پر نہ جاتا ہو، چاہے وہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، لیکن بے نمازی ہے تو وہ مشرک ہے۔ یہ کسی مفتی کا قول نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ نماز قائم کریں، مشرکوں سے نہ ہو جائیں۔ نماز اگر ترک کی ہے تو مطلب کیا ہے؟ وہ مشرک ہو گیا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ العہد الذی بیننا وبین الکفر، اور ایک روایت میں آتا ہے وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے۔ اس نے نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھی تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن قصدن ارادتاً ایک نماز ترک کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کے پیش نظر وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات کی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کی، پہلے کہا کہ میری عبادت کیجئے، پھر خاص کہا عبادت میں سے اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے، صرف دوسرا ذکر و اذکار نہیں ہے، مجھے یاد کرنا ہے تو بہترین شکل اس کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جو تارک نماز ہے نا اس کے متعلق یہ کہا کہ جو بندہ نماز کو ترک کر دیتا ہے اس کا حشر پتہ کہاں کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اس کا حشر کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ حامان کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدھر بھیجا جا رہا ہے اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ نمرود کے ساتھ۔ یعنی اتنے بڑے بڑے مجرم جنہوں نے خود خدائی کے دعوے کیے، اتنے بڑے مشرک، ان کے پیروکاروں کے ساتھ نہیں کہا بلکہ کہا تارک نماز جو ہے نا اس کا حشر ان ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ اب پھر بھی مسلمان کہے چلے کوئی بات نہیں، نماز تو ایسی ہے نا، نہیں بھائیو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں نماز کو لازم کر دیں، خود نماز بنیں تو اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے اہل و عیال کو پوچھیں۔ آپ جہاں پر سکول کا پوچھتے ہیں فون کر کے، آج سکول پڑھنے گئے تھے، آج ٹیوشن پڑھنے گئے تھے، آج سبق پڑھا تھا، آج کیا ہوا تھا، اس کے متعلق پوچھیں۔ کبھی یہ بھی پوچھ لیا کریں نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی تھی، ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی۔ یعنی یہ ضروری ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ سے صرف نان و نفقے کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے گھر کی ضروریات پوری کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ صحیح معنوں میں اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا، یعنی آپ کا فرض تھا، ذمہ داری تھی، وہ آپ نے ادا کی یا نہیں، وہ بھی پوچھا جائے، لیکن یہ بھی پوچھا جائے گا اور بالاولیٰ پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ مسئول ہیں اپنے گھر کے، اپنے گھر والوں کو اس کی تلقین بھی کریں اور گاہے بگاہے ان سے پوچھتے بھی رہیں، بلکہ پیار محبت سے پوچھتے ہی رہنا چاہیے۔ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اس عبادت کے بعد ظاہر بات ہے عبادت کا صلہ دنیا میں تو نظر نہیں آتا نا، اس لیے بندہ جو ہے نا نہیں آتا، وگرنہ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کتنا نقصان اس کا ہوتا ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے کہ نماز کے بارے میں نہیں پڑھنے، فرمایا جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز الحمدللہ پڑھی، اللہ قبول فرمائے، اور عشاء کی نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ 27 نیکیاں ملتی ہیں، 27 نیکیاں جماعت با جماعت نماز پڑھنے، 27 نیکیاں۔ اب ایک نماز 27 ہاں جی، اور پھر اگر قرآن مجید کی وہ آیت لے لیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس 10 کو 27 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ذرا، 270، اور ان 270 کو پھر 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، 5 نمازیں نا فرضی، ہاں جی کتنے ہو گئے؟ 1350۔ 1350 نیکیاں بندہ ضائع کرتا ہے، 1350 نیکیاں۔ اگر روزانہ 1350 دینار آپ کو ملے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بندہ نوکری چھوڑے گا؟ وہ 1350، 13 دینار نہیں، 13 دینار بھی ملے تو بندہ کہتا ہے یار ٹھیک ہی ہے، کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو مزدوری تو 13 دینار بہت ہے، ہاں جی۔ لیکن اگر 1350 روزانہ کے ملے تو پھر بندہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کر صرف ادھر ہی لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انڈیا پاکستان کو چھوڑ دو، 1350 روزانہ کے دیں گے تو وہ کہے گا خلی ولی پیسے بھیج دیا کروں گا، مسیطے ہی بیٹھا پیسے بھیج دیا کروں گا، ادھر ہی کچھ نہ کچھ اپنے اہل و یار بنا لیتا ہوں۔ بہرحال بھائیو یہ روزانہ کی 1350 نیکیاں، اور پھر اس کے علاوہ بہت کچھ ہے،
نہیں پانی تو فرمایا ما دام فی مصلی، اور بندے کو اس وقت تک نیکیاں ہی ملتی رہتی ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. جیسے بھائی نے کہا وہ تو پھر مسجد میں بیٹھا رہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا، وہ گھر بھی چلا گیا ہے، اپنی نماز کی جگہ پر نہیں بیٹھا، لیکن انتظار میں رہتا ہے، وہ اپنے فون پر لگا کر رکھتا ہے اذان کا وقت، ہاں جی، کہ اقامت ہو جائے، اذان ہو جائے، کہ مجھے تنبیہ مل جائے، الارم لگا کر رکھتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے، اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، میں نے نماز پڑھنی، فکر کرتا ہے. تو فرمایا اس نماز سے لے کر اس نماز تک وہ نماز میں ہی ہے، جو انتظار میں ہے، اس کو بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں. یار پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا ہوا ہے، ہم تو خود ہی محروم ہیں. اس لیے کہا کل قیامت کے دن اگر ہماری نیکیوں کا پڑا، وہاں پر کیا ہے اس کے برعکس، یعنی نیکیاں تو ایسے ہیں رستے کھلے ہوئے، سیل لگی ہوئی ہے. اور برائیوں کے متعلق کیا کہا؟ برائیوں کے متعلق تو یہ کہا کہ اگر ایک بندہ بڑے سے بڑا جرم بھی کرتا ہے تو ایک ہی گناہ ہے، ایسے ہی ہے نا. تو لیکن کل قیامت کے دن اگر ہمارا پلڑا ترازو وہ برابر ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے، نیکی والی زندگی گزاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک نیکی کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے. یعنی نیکی تو ہم ایک کرتے تھے، اس کے مقابلے میں گناہ پتہ نہیں ہم کتنے کر گزرتے تھے. تب جا کر یہ برابر ہوا نا، کیونکہ وہ ایک گناہ مل رہا ہے، اور ادھر ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں، تو ہر نیکی کے بدلے میں. یہاں تو نیکی کا ارادہ کیا، پھر نیکی کسی وجہ سے نہیں کر سکے آپ، تو تبھی ایک نیکی مل جاتی ہے، ارادہ کرنے پر ہی، دل کی نیت سے ہی. تو یعنی آپ کو تو قدم قدم پر بندہ نیکی کے ارادہ تو یہی رکھے نا، سوچتے ہی رہے کہ میں نے یہ بھی نیکی کرنی، وہ بھی نیکی. اچھا دل بنا کر رکھیں، جس کو کہا قلب نقی، یعنی وہ ایسا دل بنا کر رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ان الساعۃ آتیۃ، اس سے آئندہ درس میں ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.